مجھے اس بات پر تعجب ہے کہ لوگ رواج کو لے کر سنت سے لڑتے ہیں. اچھے اچھے ماشاءاللہ پڑھے لکھے جن کو اللہ نے علم دیا ہے، مجھے ان پر حیرت ہے، بہت حیرت. وہ رواج کو لے کر سنت سے لڑتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ سنت کو لے کر رواج سے لڑتے ہیں. وہ سنت کے طریقوں میں تنگی محسوس کرتے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوا جب ایک عالم نے یہ کہا کہ کیا مسجد میں آنا ضروری ہے. مجھے بہت افسوس ہوا. میں نے کہا تم تو عالم ہو، قرآن حدیث تم نے پڑھا ہے، پڑھایا ہے. کیونکہ بات کا لوگوں تک پہنچا دینا یہ کوئی دعوت نہیں ہے، اس کا کوئی اثر نہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں. سب بات بلکہ اصل بات کہ کسی طرح مسلمان مسجد میں داخل ہو جائے، یہ ہمارے گشت کی کوشش ہے. ہمارے گشت کی کوشش ہے کسی طرح مسلمان مسجد میں داخل ہو. اس کا صرف قدم اٹھانا مسجد کی طرف، اللہ کی رحمت کو دوڑانا ہے اپنی طرف. ٹھیک ہے، میں تعلیم معاشین عطی جو ہر چل کر تو آؤ، ہم دوڑ کر آئیں گے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو بشاشت ہوتی ہے مسجد میں آنے والے سے مل کر. بشاشت اس طرح تمہارا کوئی رشتہ دار جو گم ہو گیا ہو، مدت کے بعد ملا ہو، اس کے آنے سے جو خوشی خاندان میں ہوتی ہے، وہ خوشی اللہ تعالیٰ کو مسجد میں آنے والے سے ہوتی ہے. تو لانے والے سے کتنی خوشی ہوگی. ہاں بالکل پکی بات. ہمارے یہاں گشت کا موضوع مسجد کے ماحول میں لانا ہے. دور ہو یا نزدیک ہو گھر، اس سے کوئی مطلب نہیں. اس لیے کہ آپ صرف پر غور کریں، آپ صرف پر غور کریں. وہ ضدی کافر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ لے کر اور تلوار تیز کرا کے اور مکے کے کافروں کو یہ بتلا کر کہ ان قریب خوشخبری آنے والی ہے تم پر، یہ کہا تھا ابن وہب نے کہ میں ایسا کام کرنے جا رہا ہوں. ابن وہب نے کہا تھا میں ایسا کام کرنے جا رہا ہوں کہ اے مکے کے کافروں، اے مکے کے قریش، تمہیں بدر کی ناکامی اور بدر کا غم وہ تمہیں بھلا دے گی، وہ خوشی جو میں کرنے جا رہا ہوں. ایسی خوشخبری آئے گی کہ تم بدر کا غم بھول جاؤ گے. تلوار تیز کرا کے آپ ان کے قتل کے ارادے سے عمیر نکلے. لیکن وہی بات ہے کہ اس زمانے کے بعض اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو اس کام کے طریقہ کار پر اصرار سے اختلاف ہے. اس کام کے طریقہ کار پر اصرار سے اور بعض علماء کو اختلاف. میں آپ سے کھل کر کہتا ہوں، ہم کہتے ہیں کہ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تربیت سے اختلاف ہو گیا. آپ وہاں جائیے نا اصل کی طرف. افسوس کی بات کہ کیا ضروری ہے کہ یوں ہی کیا جائے. یہ سوال محمد سوال ہے. آپ جب سنت کا متبادل تلاش کریں گے عادات میں تو آپ یہودیوں کی طرف جائیں گے، اور جب آپ دعوت میں نبی کے طریقے کا متبادل تلاش کریں گے تو آپ رواجی شکلوں میں جائیں گے. جبکہ تربیت کا، ہدایت کا تعلق محض اور محض اتباع سنت سے ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ ہدایت کا خدا کی قسم نہیں. اگرچہ وہ طریقے جائز کیوں نہ ہو تب بھی ہدایت نہیں ملے گی. آپ تو حرام طریقوں میں ہدایت تلاش کر رہے، میں جائز طریقوں میں بھی ہدایت کا انکار کر رہا ہوں. میں جائز طریقوں میں بھی ہدایت کے ملنے کا انکار کر رہا ہوں، اور آپ حرام راستوں میں ہدایت تلاش کر رہے ہیں. تو جی آپ بھی کیا بول رہے ہیں؟ سنت کے اتباع کو ہدایت کے لیے ایسا لازم کیا گیا ہے کہ اگر آپ سنت کے مقابلے میں کوئی جائز طریقہ لائیں تب بھی اسے ہدایت نہیں ملے گی. پکی بات، آپ مانی یا نہ مانی.
اتباع سنت میں ہدایت مضمر ہے، منحصر ہے. اس سے آپ کو اختلاف ہے. سوچیے، جو شخص آپ کے قتل کا فیصلہ کر کے اور تلوار تیز کر کے اور سیدھا یہ سوچتا ہوا جا رہا ہے جاتے مجھے حملہ کرنا ہے اور آپ کو قتل کرنا ہے، یہ صرف مسجد کا ماحول ہے. یہ صرف مسجد کا ماحول ہے کہ عمیر پہلی ملاقات میں اسلام میں داخل ہو گئے. یہ مسجد کا اثر ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام جو قائم کیا تھا تعلیم و تربیت کا، اس کو مسجد کے ساتھ لازم کیا تھا. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان دعوت اور تعلیم کے عمل کے مسجد سے باہر نکلنے کو حادثہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حادثہ. کیا حادثہ ہو یا حادثہ کسی کے مرنے کو کہتے ہیں، یا حادثہ کسی بڑے نقصان کو کہا جاتا ہے. یہ دکان میں آگ لگ گئی، یہ حادثہ ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، حادثہ ہو گیا، فلاں ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثہ ہو گیا. دنیاوی نقصان کو حادثہ کہا جاتا ہے. والے اعظم نے اس کو حادثہ کہا. یہ حادثہ ہوا. جی ہاں، ایمان اور علم مسجد سے نکل گیا، یہ حادثہ ہوا. تو میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصرار ہے اس پر، اختیار نہیں، اصرار ہے کہ بھائی چاہے ایسے کر لو چاہے ایسے کر لو. نہیں، چور نے بھاگنا چاہا، فرمایا چور کو مسجد سے باندھ دو. مقصد کیا ہے؟ کیوں آپ کو اس کو سزا دے رہے ہیں؟ کہ نہیں، سزا کے لیے نہیں، تربیت کے لیے. سزا کے لیے نہیں بلکہ تربیت کے لیے مسجد میں رہے. روزے ثقیل نے فرائض سے انکار کیا، فرمایا مسجد میں رکھو. کہاں رکھو؟ مسجد میں رکھو. اور یہ صاف آپ نے صاف کہہ دیا کہ قیامت تک کے لیے یہ اعلان ہو گیا کہ کوئی صاحب اگر کوئی نیا طریقہ تربیت کا اپنے دماغ سے گھڑتے ہیں اور اپنا اختراع کرتے ہیں تو وہ سن لیں کہ آپ کی حدیث ہے کہ اعمال مسجد سے بڑھ کر دلوں کو نرم کرنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں. بات ختم ہو. آپ اگر کوئی نیا طریقہ لا رہے ہیں تو وہ آپ کا اپنا گھڑا ہوا طریقہ ہے جس کا سنت سے، تربیت سے، ہدایت سے کوئی تعلق نہیں، اگرچہ وہ طریقہ جائز ہی کیوں نہ ہو. آپ کا یہ کہنا اس زمانے کے اعتبار سے یہ والا طریقہ بہتر ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل سمجھنا ہے. میں آپ کو کیا، میں کیسے کہوں آپ سے بات؟ کیونکہ عقل خفت ہو گئی ہے اور احساس مردہ ہو چکے ہیں. جو علماء نے لکھا ہے میں اس کا قیامت تک کے لیے ضابطہ بن گیا ہے. کسی زمانے میں اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ یہ والا طریقہ اس زمانے کے بعد سے زیادہ بہتر ہے، وہ نبی کو، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل سمجھتا ہے. سوچیے آپ، یہ لکھا علماء نے. جی، دو باتیں لکھی علماء نے. ایک بات یہ لکھی کہ جو آدمی کوئی نیا طریقہ ایجاد کرتا ہے اور اس کا اپنا خیال یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ اس زمانے کے اعتبار سے ٹھیک تھا، اس زمانے کے اعتبار سے ٹھیک ہے، تو میں اس کے اندر دو بیماریاں ہیں. یا تو وہ نبی کو پاگل سمجھتا ہے، یا اپنے آپ کو نبی کے مقابلے میں دین کے اعتبار سے زیادہ کامل سمجھتا ہے کہ میں دین کو کامل کر رہا ہوں. وہ تو نعوذ باللہ ناقص چھوڑ گئے تو میں کامل کر رہا ہوں. یہ لکھا علماء نے. یہ لکھا علماء نے. جس آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس زمانے کے اعتبار سے یہ زیادہ ٹھیک ہے، تو میرے دوستوں بات اصل یہ ہے کہ اللہ کا تعاصر یہ پیدا ہوتا ہے جب اللہ کے گھر میں لوگوں کو لایا جائے. اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں حدیث کے اندر. کوئی زنا چاہتا ہے، کرنا چاہتا ہے، آپ مسجد میں سمجھا رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے زنا کی نفرت دل میں پیدا ہو گئی ہے. کوئی چوری کر لے تو آپ مسجد میں رکھتے ہیں، کہتا ہے دل میں چوری کی نفرت پیدا ہو گئی ہے. اور جس ذقی فرائض سے انکار کریں تو آپ مسجد میں خیمہ لگوا کر مسجد میں رکھو. ایک سینکڑوں قصے ہیں. مگر ان سارے واقعات کے مقابلے میں آپ کو رواجی طریقے، اس لیے کہ شیطان کا کام یہ ہے
کہ وہ گناہ کی چیزوں کو اتنا مزین کر دیتا ہے کہ لوگوں کو گناہ کے راستے میں ہدایت تک دکھا دیتا ہے. گناہ کے راستے میں ہدایت دکھا دیتا ہے. آپ تعویل کرتے ہیں. جی قرآن اس کو کہا ہے، قرآن اس کو بیان کیا. قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے نظر میں شیطان گناہ کو اتنا مزین کر دے گا. فراہ حسنا، فراہ حسنا. یا قرآن کہتا ہے کہ یہ حرام اور گناہ کی چیزوں کو یہ اچھا سمجھنے لگیں گے. یہ اس کو اچھا سمجھیں گے، اچھا سمجھ کے اختیار کریں گے. اور کوئی روکے گا تو یہ روکنے والوں سے مقابلہ کریں گے. جی ہاں، وہ کہیں گے ان کا تفرد ہے، ان میں تشدد ہے. جی ہاں، یہ سختی ہے. جی ہاں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رواج سے محبت زیادہ ہے سنت کے مقابلے میں. تو میں نے عرض کیا کہ یہ گشت کا پہلا مقصد ہے ایمان کی تکمیل، اور اس کا تعلق اصل مسجد کے ماحول سے، کہ اللہ کا تعاصر پیدا کرنے کے لیے آپ کو دعوت دے کر ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑنا ہوگا. ہمارا تو گشت کا مقصد ہی اخراج ناس، لوگوں کو نکالنا جو ہے، ایک برے ماحول سے نکال کر اچھے ماحول میں لانا. یہ گشت کا اصل موضوع ہے. لوگوں تک دین کی بات پہنچ جائے اور لوگوں کے کان میں بازی کی بات پڑ جائے، یہ ہمارے گشت کا موضوع نہیں ہے. یہ گشت کا موضوع ہے. گشت کا موضوع ہے مسلمان کی جگہ کو تبدیل کرنا. یہ جو آج کل ایک نیا فتنہ پیدا ہوا ہے کہ لوگوں تک دین کی بات کسی طرح پہنچ جائے، لوگوں تک دین کی بات کسی طرح پہنچ جائے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سنت سے بالکل ہٹا ہوا اور تربیت کے اصول سے بالکل ہٹا ہوا نظام. اصل بات یہ تھی. آپ غور کریں، شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کے گھر کی مرغی گندگی کھاتی ہے اور غلاظت کھانے کی عادی ہو گئی ہے تو جلالہ کہتے ہیں، اگر آپ اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسے 24 گھنٹے کے لیے دربے بند کرنا پڑے گا. اس ماحول سے اس کو ہٹائیے، اس ماحول سے اس کو ہٹائیے. جی اگر بڑا جانور ہے تو 3 دن، اور اگر چھوٹا جانور ہے تو 24 گھنٹے، یہاں تک کہ اس کے بدن سے اس گندگی کا اثرات ختم ہو جائیں اور یہ آپ کھانے کے قابل ہو جائے. یہ شریعت کا حکم ہے جلالہ مرغی کے لیے. یہاں تک لکھا علماء نے کہ اگر کسی شخص سے کسی گھر میں یا کسی جگہ پر کوئی گناہ ہو جائے، اس کو چاہیے کہ وضو بھی وہاں سے ہٹ کر کرے. وضو وہاں سے ہٹ کر کرے. کیوں؟ اس میں وضو میں یہاں کرنے کی کیا وضو نہیں ہوگا؟ کیا مجھ سے میرا وضو ہو جائے گا؟ استفتاء کا معیار گرتے گرتے یہاں تک پہنچ چکا ہے. استفتاء کا معیار گرتے گرتے یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اب مومن یہ سوال کرتا ہے کہ یہ حرام تو نہیں ہے؟ بس اتنا بتا دو. یہ میں کہتا ہوں کہ یہ دین کا اضمحلال ہے اور یہ دین کا انحطاط ہے کہ مفتی صاحب سے صرف حرام کے بارے میں سوال کریں. سنت مستحب سب ختم. وہ بھی بیچارے یہ سوچیں گے کہ میں آپ کہاں سنت مستحب، یہ تو بیچارہ نیا آدمی ہے، اسے سنت مستحب کہاں سے آئے گا؟ یہ تو کم سے کم اس زمانے کا مسلمان کم سے کم حرام سے بچ جائے. یہ میں کہتا ہوں کہ یہ مسلمان کو کفر کے بارڈر پر لا کر چھوڑ دینا ہے. آگے میں آپ سے کیا عرض کروں، میں کیسے کہوں؟ آپ سنت کے استحباب کی بات نہیں کریں گے تو آپ نے مسلمان کو کفر کے بارڈر پر لا کر چھوڑ دیا ہے. اس لیے کہ حرام کے بعد کفر کا بارڈر شروع ہو جاتا ہے. حرام تو بارڈر ہے بالکل. حرام سے مجھے تقوی ہے؟ حرام سے مجھے کوئی تقوی ہے؟
کیا بات کر رہے ہیں؟ حرام سے بچنا کوئی تقوی نہیں. حرام سے بچنا کوئی تقوی نہیں. حرام سے بچنا والا تو صرف مسلمان ہوا ہے. یہ حرام سے بچ گیا ہے مسلمان، اور فرائض ادا کر رہا ہے، یہ کفر سے نکلا ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں تو میرے دوستوں تو بات یہ تھی، ان دن کے ماحول سے نکالو، ان دن کے ماحول سے نکالو. آپ کو نکلنے میں اشکال ہے، جبکہ عالم نے کہا تھا اس قاتل سے جس نے 100 قتل کیے تھے، عالم نے کہا تھا اگر توبہ چاہتے ہو نہیں بستی چھوڑو. اس عالم نے کیوں نہیں کہا استغفار کرو، توبہ کرو، ندامت ہو، اللہ معاف کر دیں گے؟ اس لیے کہ گناہ کی جگہ پر اتنی ظلمتیں گناہوں کی ہوتی ہیں کہ اگر آدمی وہاں سے نہ ہٹے تو اس کو اپنی گناہ کی ظلمتوں کا اندازہ نہیں ہو سکتا. گناہ کی جگہ سے ہٹ جانا چاہیے. جی ہاں، کیونکہ توبہ کے اندر اتنی زیادہ پختگی ہوگی جتنی گناہ کی ظلمت کا اندازہ ہو. جو بھنگی اور گندگی اٹھاتے ہیں اور صفائی کرنے والے صفائی کرتے ہیں، وہ بدبو کے ماحول میں رہتے رہتے ان کے اندر سے بدبو کا احساس ختم ہو جاتا ہے. آپ وہاں سے گزر بھی نہیں سکتے، اور وہ وہاں بے تکلف کام کرتے ہیں، گندگی اٹھاتے ہیں، ہنس رہے، بول رہے، بات کر رہے، گندگی اٹھا رہے ہیں. وہ ان سے پوچھئے کہ بھئی آپ تو برداشت کر ہی گئے ہاتھوں میں، تو ہمیں تو کوئی بدبو نہیں آ رہی ہے. جی ہاں، گناہ کے ماحول میں رہتے رہتے آدمی گناہوں کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ اس گناہ کی غلاظت، اس کی ظلمت اور اس کی بدبو کا احساس ختم ہو جاتا ہے. ورنہ فرشتہ ایک معصوم مخلوق ہے گناہ سے، وہ جھوٹ بولنے والے کے جھوٹ کی بدبو سے 1 میل دور چلا جاتا ہے، جبکہ 1 انچ سے بھی کم کا فاصلہ ہے. جھوٹ بولنے والے کی ناک اور اس کی منہ کے درمیان 1 انچ سے کم کا بھی فاصلہ ہے، لیکن اس مسلمان کو اپنے جھوٹ کی بدبو محسوس نہیں ہوتی. مسلمان کو جھوٹ کی بدبو، مسلمان کو جھوٹ بولنے کی بدبو محسوس نہیں ہوتی. یہ گناہوں کا اتنا عادی ہو چکا ہے. جبکہ آپ جانتے ہیں کہ فرشتہ جھوٹ بولنے والے سے 1 میل دور. مدینہ منورہ کی فضا میں ایک غیبت کرنے والے کی غیبت کے گناہ کی وجہ سے اس کی بدبو سے پورا مدینہ میں تعفن اور بدبو پھیلی ہے. صحابہ نے بدبو کو محسوس کیا فضا کے اندر. کہیں بڑا جانور کہیں مر جائے اس کی بدبو ہوتی ہے. تو میں تو آپ سے بہت پہلی بات کرتا ہوں کہ ہم ایمان کا کمال یہ ہے کہ آدمی کو عمل میں کمال حاصل ہے. اس لیے ایمان کی تکمیل دعوت پر موقوف ہے، اور اعمال کی تکمیل ایمان پر موقوف ہے. دعوت سے ایمان، ایمان سے عمل. دعوت سے ایمان، ایمان سے آدمی چند اعمال کر لینے کو اپنے لیے کافی سمجھتا ہے. یہ ایمان کے ضعف کی علامت ہے. دین کے چند اعمال پر قناعت کر لینا ایمان کے ضعف کی علامت ہے. جب اس کا ایمان ناقص ہوگا اس کا دین بھی ناقص ہوگا، اور وہ ناقص دین پر قناعت کرے گا. ناقص دین پر قناعت کرے گا. میرے دوستو، یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنی نمازوں میں کمال پیدا کرنا. نمازوں میں کمال پیدا کرنا. ایمان کے بعد دوسری صفت نماز ہے. ہمارے ایسا فرماتے تھے کہ جب تک یہ نماز غذا کا کام نہ دینے لگے اس وقت تک یہ نمازی پر بوجھ بنے گی، یہ کانٹوں سے لگے گی. نماز غذا کا کام دے، نماز غذا کا کام دے، نماز غذا کا کام دے. کہ آدمی کو کوئی الجھن یا کوئی تکلیف یا کوئی پریشانی ہو
تو وہ سارے کاموں سے پہلے نماز سے متوجہ ہو جائے. رفتہ 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 یہ مزاج بن جائے گا کہ یہ اپنے مسائل کو نماز سے ایسا حل کرائے گا کہ جس چیز سے طرف سے بھی خوف آئے گا یہ آدمی فوراً نماز سے متوجہ ہو جائے گا. یہ ایک مزاج ہوتا ہے یہ مزاج کوشش کر کے بنانا پڑتا ہے. کیا آپ سمجھتے تھے کہ نماز سے مناسبت کی علامت یہ ہے. نماز سے مناسبت کی علامت یہ ہے کہ اس کو ہر مسئلے میں سب سے پہلے نماز کا خیال آ جائے. سب سے پہلے نماز کا خیال آ جائے. اس کو ہر مسئلے میں سبب سے پہلے نماز کا خیال آ جائے. جو چیز کے اندر یقینی ہے وہ اس کو مقدم کرے گا، جو غیر یقینی اس کو مؤخر کرے گا. اگر آپ نماز کو مؤخر کرتے ہیں تو آپ کا اسباب پر آپ کا یقین ہے، اور اگر آپ اسباب کو مؤخر کرتے ہیں تو نماز پر آپ کا یقین ہے. اس لیے کہ جو چیز غیر یقینی ہے مؤخر کی جائے گی، جو یقینی ہے مقدم کی جائے گی. یہ فرق ہے، یہ اس کا فرق ہے. پہلی مشق یہ ہے. پہلی مشق یہ ہے کہ جو بھی حاجت ہے اس سے متعلق جو بھی سبب ہے اس سبب کو مؤخر کر دیا جائے نماز پر، اور نماز کو مقدم کر دیا جائے سبب پر. نماز کو مقدم کیا جائے. اسے کرتے 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 تب کہیں جا کر دل آمادہ ہوتا ہے اس پر. جی ہاں، ہماری مشکل یہ ہے، ہم اس کو کمال سمجھتے ہیں کہ جب کوئی حاجت اٹک جائے تب نماز کی طرف آؤ. حالانکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ صلاۃ الحاجہ یہ نہیں تھی کہ آپ حاجت کے لیے نماز پڑھیں. صلاۃ الحاجہ یہ نہیں تھی کہ آپ حاجت کے لیے نماز پڑھیں، کیونکہ حاجت مخلوق ہے، نماز حاجت کے لیے. صلاۃ الحاجہ کوئی نماز ہی نہیں ہے. اصل تو حقیقت یہ ہے صلاۃ الحاجہ کوئی نماز خالق کے لیے ہے. نماز خالق کے لیے ہے، حاجت مخلوق ہے. اتنا بڑا فرق ہے. اتنا بڑا فرق ہے، پھر بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صلاۃ الحاجہ حاجت کے لیے ہے، اسے پوری نماز میں حاجت یاد رہتی ہے. نماز کے بعد بھی سب سے پہلے دعا اپنی حاجت کے لیے ہوتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ صلاۃ الحاجہ حاجت کے لیے نہیں ہے. صلاۃ الحاجہ اللہ کے قرب کے لیے. ہاتھ میں اٹھاؤ اس کو کافی کرو میں آتی. اچھا، صلاۃ الحاجہ غریب والوں کی سنی جاتی ہے. غریب والوں کی سنی جاتی ہے. صلاۃ الحاجہ یہ ہے. صلاۃ الحاجہ یہ ہے کہ آپ نماز کے ذریعے اللہ کے قریب ہو جائیں، اور نماز کے ذریعے قریب ہو کر پھر اللہ کے سامنے حاجت پیش کریں. جی ہاں، ورنہ صلاۃ الحاجہ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ کو نماز کی طرف حاجت لے کر آئے. جی ہاں، کہ حاجت مخلوق ہے اور نماز حاجت کے لیے ہے. دوسری بات یہ ہے میرا عزیز دوست، میں نے یہ بات محسوس کی ہے، اور اللہ مجھے معاف فرمائے، میں کسی کو متہم کرنے یا الزام دینے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اس بات کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سننا توجہ سے بات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک خاص استعداد لے کر آئے ہیں. اس کے ذریعے آپ کفر کا مقابلہ کریں، اور جس کے ذریعے آپ اپنے صحابہ اکرام کا تزکیہ کریں. وہ ساری قوتیں اور وہ ساری صلاحیتیں اور وہ ساری روحانیت نورانیت جو سارے انبیاء علیہ السلام میں رکھی گئی ہے، آپ ان تمام روحانی قوتوں کے امام ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی جی آپ رات کے قیام کا اہتمام کریں، کیونکہ آپ کو دن بھر بڑے بڑے کارنامے انجام دینے ہیں.
آپ کو دن بھر بڑے بڑے کارنامے اندرا کے پرنائے سبحان طویلا کہ آپ کو دن میں بڑے بڑے کارنامے انجام دینے ہیں، لہذا آپ رات کے قیام کا اہتمام کریں۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ ساتھی رات کے قیام کا اہتمام نہیں کرتے، اور نفل ہے، حالانکہ نوافل فرائض کی تکمیل کے لیے ہیں۔ نوافل فرائض کی کمی کو نوافل سے پورا کیا جائے گا۔ تو اس سے بڑھ کے کیا بات ہوگی کہ قرآن نے حفاظت اور اہتمام کے اعتبار سے، سننا کچھ میں کہہ رہا ہوں، قرآن نے حفاظت اور اہتمام کے اعتبار سے نوافل کو فرائض پر مقدم کیا ہے۔ نوافل پر جی ہاں، حکم کے اعتبار سے فرائض بے شک مقدم ہے۔ کب مقدم ہے؟ فرائض کا درجہ نوافل پر کب مقدم ہے؟ میری بات توجہ سننا بہت۔ فرائض کا درجہ نوافل پر جب مقدم ہے جب فرض نماز شروع ہو گئی ہو۔ فرائض کا درجہ نوافل پر جب مقدم ہے جب فرض شروع ہو گیا ہو۔ جی ہاں، حدیث ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ آپ کو سنتیں پڑھنی چاہیے تھی لیکن کیونکہ نماز پڑھی ہو گئی، نماز پڑھی ہو گئی ہے، آپ نماز پڑھیں۔ آپ کبھی اگر ایسا ہو جائے تو آپ ظہر کی سنت ظہر کے بعد پڑھتے ہیں۔ سنتوں کا نوافل کا اہتمام نہیں ہوتا، جبکہ میں بات میں نے چھیڑی ہے، دوبارہ کہتا ہوں کہ قرآن نے نوافل کے اہتمام کو فرائض پر مقدم کیا، نوافل کے اہتمام کو فرائض پر۔ جی ہاں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اہتمام کرو نوافل کا، اہتمام کرو، صلوات کہا جا رہا ہے نوافل کا، حافظوا علی الصلوات کہ اہتمام کرو نوافل کا، اور اہتمام کرو درمیان کی نماز کا۔ صلاۃ الوسطیٰ سے ابن عباس فرماتے ہیں پانچوں نمازیں مراد ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ پانچوں نمازیں مراد ہیں۔ اس سے بعد نمازوں میں پہلے سنتیں، بعد میں سنتیں ہیں۔ فرمایا کہ ان نوافل کے ذریعے ان فرائض کی حفاظت کرو۔ اہتمام کرو نوافل کا، بعد میں فرمایا اور اہتمام کرو درمیان کی نماز۔ درمیان کی نماز کو سب نے کہا عصر کی نماز مراد ہے، لیکن ابن عباس فرماتے کہ نہیں، اس سے پانچوں نمازیں مراد ہے۔ یہ بہت واضح بات ہے کہ اگر آپ سنتوں کا اہتمام کر رہے ہیں تو آپ کی تکبیر اولیٰ محفوظ ہے، اور اگر آپ سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے تو آپ کی تکبیر اولیٰ خطرے میں ہے۔ جس کی تکبیر اولیٰ چھوٹ جائے گی وہ باقی نمازوں کے چھوٹنے کا انتظار کرے۔ جی ہاں، صحیح بات۔ عام طور سے آپ کی مسجد میں مسبوق جو ہوتے تھے، مسبوق۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔